تکلیف ہے؟ انصاف سے بتاؤ مسلمانوں، آج کبھی تم نے سوچا کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ذلت اور رسوائی کس لیے ہے؟ میری طرف دیکھو، یہاں وہاں دیکھ کے کیا فائدہ، میں اتر جاؤں تو بولو، یا تو میری طرف دیکھو۔ سب سے بڑا خدا ہمارا، سب سے بڑا نبی ہمارا، سب سے بڑا رسول ہمارا، سب سے بڑی کتاب ہماری، مگر اس کے باوجود آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ آج داڑھی والوں کو دیکھ کر لوگ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، آج مسلمانوں کے چہروں پہ دوسری قومیں تھوک رہی ہیں۔ کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں اہل بیت کا غدار رہا ہے۔ میں خود مسلمان ہوں، مگر بولوں گا وہی جو حق ہے۔ میں تمہیں امپریس کرنے تھوڑی آیا ہوں، میں اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہوں۔ مجھے مجمع سے کیا مطلب ہے؟ میں تو وہ بولوں گا جو جس سے میرا خدا راضی ہو، جس سے رسول راضی ہو۔ کبھی تم نے سوچا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو قتل کرنے کون آیا تھا؟ کربلا کے میدان میں امام حسین کو جو لوگ قتل کرنے آئے تھے وہ کیا RSS کے ورکر تھے؟ بجرنگ دل کے سپاہی تھے؟ ہاتھوں میں ترشول لے کر آئے تھے؟ ماتھے پہ ٹیکا لگا کر آئے تھے؟ بھگوا چولا پہن کر آئے تھے؟ کہا نہیں، حسین کو قتل کرنے والا کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی بجرنگ دل نہیں تھا، کوئی RSS نہیں تھا۔ حسین کو جتنے لوگ قتل کرنے آئے ان میں سے کوئی حافظ تھا، کوئی قاری تھا، کوئی مفتی تھا، کوئی مولوی تھا۔ اب کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ حسین کا ذبح کرنے والا ہر ہر مہادیو کا نعرہ نہیں لگا رہا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا۔ ایک ہندو شاعر ہے جس کا نام ہے ماتھر لکھنوی، یاد رکھنا، اس نے ایک شعر پڑھا، آج تک ہندوستان میں کسی مولوی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس ہندو کا جواب دے سکے۔ وہ ہندو ہو کے کہتا ہے ماتھر لکھنوی کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں۔ دیکھو ایک ہندو کیا کہتا ہے، کہتا ہے خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو ہم کافر ہیں، بت پرست ہیں، ساری خرابیاں ہم میں ہیں، مگر ہم نے نبی کے نواسے کو قتل نہیں کیا۔ اے مسلمانوں، تم حافظ ہو، تم قاری ہو، تم مولوی ہو، تم مفتی ہو، مگر تم نے کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا۔ بتاؤ ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب؟ آج دیکھو 1400 سال ہو گیا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ کل بھی اہل بیت پہ ظلم ہوا، آج بھی اہل بیت پہ۔ دیکھو تم اہل بیت کا جب جلوس جلسہ کرو، اہل بیت کا ذکر کرو، تعزیہ اٹھاؤ، علم اٹھاؤ، دیکھو کوئی ہندو آبجیکشن نہیں کرے گا، کوئی سکھ آبجیکشن نہیں کرے گا۔ آبجیکشن کون کرے گا؟ مسلمان کرے گا، کلمہ پڑھنے والا کرے گا۔ ہم نہیں جلوس اٹھنے دیں گے، نہیں علم اٹھنے دیں گے۔ تو یہ آل محمد سے تمہاری جو یہ دشمنی ہے، اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا پوری دنیا میں، اور اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے، ہر جگہ مار کھاؤ گے۔ یہ آل محمد سے تمہاری جو یہ دشمنی ہے، اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا پوری دنیا میں، اور اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے، ہر جگہ مار کھاؤ گے تم۔ ہندوستان میں جس طرح کتوں بلیوں کی طرح تمہیں لوگ مار رہے ہیں، تمہاری اوقات اتنی ہے مسلمانوں کہ تمہاری جان ایک جانور سے بھی سستی ہو چکی ہے ہندوستان میں۔ ایک جانور کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بھیڑ مار کے نکل جاتا ہے، کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ بتاؤ مجھے، جب مارا گیا جانور کے نام پہ مسلمانوں کو، تو مارنے سے پہلے مارنے والے نے پوچھا تھا تم شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو؟ مارنے والا نہیں سوچتا کہ وہابی ہے، بریلوی ہے، مفتی ہے، کیا ہے، کچھ نہیں سوچتا۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ہیں۔ تمہاری حیثیت ایک جانور کے جان سے بھی کم ہو چکی ہے۔ کبھی سوچا بیٹھ کر انصاف سے، کبھی سوچنا کہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اہل بیت کی غداری، وجہ ہے نبی کی آل پاک کی غداری۔ تمہیں اہل بیت کے ذکر سے تمہارے سینوں میں پوائزن دوڑ جاتا ہے۔ اہل بیت کا ذکر ہونے سے، حسین کا ذکر ہونے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی سوچا کہ حسین کون ہے؟
حسین وہ ہے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ جنت جانا چاہتے ہو؟ 70 حوروں سے شادی کرنا ہے؟ ابے سوچا بھی ہے کمینے کہ جنت کا سردار تیرا باپ نہیں ہے حسنین کریمین ہے؟ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صرف امام حسین کو پیار نہیں کرتے تھے، چومتے نہیں تھے، امام حسین کے جسم کو سونگھتے تھے۔ صاحب سر الشہادتین نے لکھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ بوسہ لیتے ہیں چومتے ہیں سمجھ میں آتا ہے، سونگھتے کس لیے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم میرے صحابہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں، میں ان کے جسموں کو نہیں سونگھتا، میں جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ بس میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں، انصاف سے بتاؤ مسلمانوں، تمہارے نبی نے تم سے کبھی کچھ مانگا؟ نبی نے صرف دیا ہے امت کو، نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکات دیا، عبادت دیا۔ تم 360 خداؤں کی پرستش کرتے تھے، تمہیں ایک خدا کی معرفت عطا کی۔ نبی نے صرف دیا ہے امت کو، کچھ مانگا نہیں۔ ایک چیز مانگی ہے میرے نبی نے، اللہ اکبر، وہ بھی نہیں دے سکتے اپنے نبی کو، ایک چیز مانگی ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ شعراء کی۔ نبی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دیکھو مجھے میرے اہل بیت کی محبت دے دو، میری آل کی محبت دے دو۔ اگر تم مجھے کچھ اجر دینا چاہتے ہو، اجرت دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہی محبت کا صلہ ہے کہ نبی کو ابھی 50 سال نہیں ہوئے گزرے ہوئے، 11 ہجری میں نبی پردہ فرمائے ہیں اور 61 ہجری میں کربلا ہوئی ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ 50 سالوں میں مسلمان اتنا غدار ہو گیا؟ کبھی سوچا کہ حسین کا قتل کرنے والا کون تھا؟ کبھی سوچا؟ یزید کے لشکر کا کمانڈر عمر ابن سعد کون تھا؟ یہ رسول اللہ کے جید صحابی کا بیٹا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا۔ کون؟ عشرہ مبشرہ میں جو صحابی ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، جو یزید کے لشکر کا کمانڈر تھا۔ حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ اٹھانے والا کون تھا؟ کبھی سوچا؟ سنان ابن انس کون تھا؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، انس ابن مالک کا بیٹا۔ کبھی سوچا؟ کون لوگ تھے جو حسین کو قتل کرنے آئے؟ کیا ہندو تھے؟ ہندوستان سے گئے تھے؟ کہاں کے تھے وہ لوگ جن کے باپ داداؤں نے نبی کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا، ان کی اولادوں نے نبی کے نواسوں کا قتل کیا؟ کیا یہ نبی کے اولادوں سے انصاف ہے؟ کیا یہی اجرت تھی جو نبی نے مانگی؟ کیا کہا میرے نبی نے کہ بس میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میری آل سے محبت کرنا؟ آج دیکھو عجیب عجیب طرح کی آج سیدوں کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، سیدوں کے درمیان فرق کیا جا رہا ہے۔ دیکھو وہ عبادت گزار سید، وہ گناہگار سید۔ اللہ اکبر۔ سمجھو کہ آل رسول کی عظمت کیا۔ بس میں آخری بات اور تقریر سمیٹ رہا ہوں۔ سمرقند کا واقعہ ہے، سمرقند کا۔ سمرقند میں ایک آل رسول بی بی عورت سیدہ تھی، آل رسول تھی۔ وہ سمرقند آئی ہوئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ۔ وہ راستہ بھٹک گئی تھی، راستہ بھول گئی تھی۔ رات کا وقت آیا، کہاں جائے؟ پردیس شہر، پردیس نگر۔ اس نے پوچھا لوگوں سے کہ لوگوں یہاں پر یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا علاقہ کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کا سردار کا گھر کون سا ہے؟ لوگوں نے دکھایا کہ سردار کا گھر وہاں ہے۔ وہ سیدہ، وہ نبی کی بیٹی، نبی کی اولاد، اس نے جا کے اس مسلمانوں کے سردار کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، کہا کون ہو تم؟ وہ بی بی کہنے لگی کہ میں سیدہ ہوں، سیدانی ہوں، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس کی اولاد ہوں۔ دیکھو میں راستہ بھٹک گئی ہوں، میرے ساتھ میرے 2 معصوم بچے ہیں، مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچوں کو کھانا دے دو۔ پتہ ہے اس نے جواب کیا دیا؟ دیکھو مسلمانوں کی وفاداری، بے وفائی دیکھو، اور پھر سوچنا تمہارا یہ انجام کس لیے ہو رہا ہے۔ مسلمان سردار ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اچھا سیدانی ہو، سید زادی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تو لاؤ شجرہ پیش کرو، ثبوت دو کہ تم سیدانی ہو، سید زادی ہو۔
وہ بی بی تڑپ کر رو کر کہنے لگی کہ میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں، یہاں شجرہ کہاں سے لاؤں؟ ثبوت کیا میں ثبوت دوں؟ میں اللہ اور رسول کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے میں اس کی بیٹی۔ ہر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، سیدانی کہتا ہے، سب اپنے آپ کو، ثبوت دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کہا تو نکل جاؤ۔ دروازہ بند کر دیا اس نے۔ وہ راستے راستے پھرتے پھرتے ایک پارسی کے گھر پہ پہنچی۔ پارسی سمجھتے ہو؟ آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا۔ پارسی کے گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس پارسی نے اپنا دروازہ کھولا۔ کہا کون ہو تم؟ کہا کہ میں مسلمانوں کی رسول کی اولاد ہوں، سید زادی ہوں، میرے 2 بچے میرے ساتھ ہیں، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مسافر ہوں، مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو، میں اپنے نانا سے تمہارے لیے شفاعت کرواؤں گی، دعا کروں گی تمہارے لیے، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلا دو۔ وہ پارسی وہ کہنے لگا آ جاؤ بی بی، ہمارے گھر آ جاؤ، آ جائیے ہمارے گھر۔ اس نے پناہ دی، ان کے بچوں کو کھانا دیا۔ رات ہوئی، ادھر پارسی سونے چلا، ادھر وہ مسلمان سونے چلا۔ دونوں جب سوئے تو وہ مسلمان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے اور جنت کے اندر رسول اللہ کھڑے ہیں، اور وہی بیوی جو دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، رسول اللہ اس کو لپیٹ کر اپنی بیٹی کو پیار کر رہے ہیں، اس کے بچوں کا سر کھلا رہے ہیں۔ وہ چاہا کہ جنت کے اندر داخل ہو، فرشتوں نے اسے روک دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا رہے مجھے جنت کے اندر جانے دو، میں مسلمان ہوں، مولوی ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ مسلمان ہو؟ کہا ہاں۔ مولوی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ثبوت پیش کرو، ثبوت دو۔ کہا ثبوت نہیں ہے میرے پاس۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اب وہ پریشان ہو گیا، پسینے آنے لگے، اب وہ ہر جگہ جا جا کر ڈھونڈ رہا ہے وہ عورت کہاں ہے، وہ بچے کہاں ہیں۔ ایک مرتبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسی پارسی کے گھر میں پہنچا کہ جس پارسی نے اس سیدانی کو پناہ دیا تھا۔ ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، پارسی نے دروازہ کھولا۔ وہ مسلمان کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی عورت آئی تھی؟ کہا ہاں۔ کہا اس نے کہا کہ وہ نبی کی اولاد میں سے؟ کہا ہاں۔ کہا اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے؟ کہا ہاں۔ کہا تم نے اسے پناہ دی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اسے میرے حوالے کر دو۔ وہ پارسی کہنے لگا کسی قیمت پہ حوالے نہیں کروں گا۔ وہ مسلمان کہنے لگا میں جتنی دولت لینی ہے بولو، میں ساری دولت دے دوں گا، مگر ان لوگوں کو میرے حوالے کر دو۔ کہا ہرگز حوالے نہیں کروں گا۔ وہ مسلمان کہنے لگا کیوں حوالے نہیں کروں گا؟ اس پارسی نے کہا اس لیے کہ جو خواب دیکھ کر تو آ رہا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، وہی خواب میں بھی دیکھ کر اٹھ رہا ہوں۔ تو احسان فراموش ہو، نبی کا نمک کھا کر نبی کے گھر والوں پر بھونکنے والوں، ہوشیار ہو جاؤ۔ رسول اللہ کو چہرہ دکھانا ہے قیامت کے دن۔ کیا چہرہ دکھائے گا تو؟ 2 کوڑی کا مفتی مولوی، 2 کوڑی کا مسلمان، کیا چہرہ دکھائے گا نبی کو کہ ہم نبی آپ کا کلمہ پڑھ پڑھ کر آپ کے نواسوں کے ذکر پہ اعتراض کرتے تھے، آپ کے نواسے کے ذکر کو روکتے تھے، اور سمجھتا ہے کہ نبی گلے لگا لیں گے، تیرے جیسے منافق سے نبی چہرہ پھیر لیں گے، اس لیے کہ جو حسین کا نہیں ہو سکتا وہ رسول کا نہیں ہو سکتا۔ پہلے حسین کا وفادار بن، پھر مصطفیٰ کا وفادار بننا، پہلے اولاد کا وفادار بن، پھر باپ کا وفادار بننا۔ اہل بیت پر رحم کرو مسلمانوں، قسم خدا کی، نبی کو مت تڑپاؤ، نبی کے دل کو، نبی کے دل میں ایسے ہی تم نے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ آج محرم جیسے ہی آیا ہر جگہ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، مبارک ہو مبارک ہو۔ کس بات کی مبارکبادی؟ جس نے مبارکبادی دی کبھی پوچھا اس سے کس بات کی مبارکبادی؟ نبی کا گھر لٹ گیا اس کی مبارکبادی، نبی کے گھر کے بچوں کو مار دیا گیا اس کی مبارکبادی، نبی کی اولادوں کے جنازوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے اس کی مبارکبادی۔ کس بات کی مبارکبادی؟ کہا نوح کی کشتی پار لگی، آدم کی توبہ قبول ہوئی، تجھے آدم یاد رہا، نوح یاد رہے، تجھے حسین نہیں یاد رہا، تجھے ننھا سا بچہ علی اصغر نہیں یاد رہا، تجھے وہ 18 سال کا شبیہ مصطفیٰ علی اکبر نہیں یاد رہا جس کے سینے پہ برچھی لگی؟ کبھی سوچا جس گھر سے پردہ قائم ہوا اس گھر کی عورتوں کو بے ردہ چادر چھین کر ننگے سر پھرایا گیا، فاطمہ کی بیٹیوں کو ہاتھ پسے گردن باندھ کر، جناب فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ حسین کی بہن، نبی کی نواسی علی کی بیٹی اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رہی تھی۔
گلی گلی پھرایا گیا. تمہیں اب بھی رحم نہیں آتا اہل بیت پہ؟ کیسے مسلمان ہو کہ کلمہ پڑھتے ہو نبی کا اور نبی کے گھر والوں سے ذرا سا بھی محبت نہیں ہے, ذرا سی بھی تمہیں عقیدت نہیں ہے؟ مسلمانوں قسم خدا کی اپنے نبی کے گھر والوں کے وفادار